بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم. فأما يزيد فرجل فاسق فاجر قاتل نفس المحترمة معند بالفسق والفجور، فمثلي لا يبايع مثله. صلوات اللہ محمد حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، عشرہ مجالس کا سلسلہ کل سے استقبالیہ اعضاء کی مجلس سے شروع ہو چکا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 10 دن میں، ان ایام میں، آنے والے زمانے میں ہم اس موضوع کا جائزہ لیں گے کہ کربلا زینہ بزینہ، کربلا اسٹیپ بائی اسٹیپ، کربلا قدم بقدم. آپ غور فرمائیے، ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ میں کئی برس سے اشرا پڑھ رہا ہوں، اور خدا غریق رحمت کرے، والد مرحوم نے بارہا مجھ سے یہ کہا کہ آپ گجرات میں کسی جگہ اشرا پڑھیے، مگر میں نے ہمیشہ والد محترم کو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ میں لکھنؤ کی سرزمین سے پڑھا اور بھلا ہوں، لہذا میری اردو تھوڑی سی ہارڈ ہے، سخت ہے، گجرات کے مومنین تک میری زبان شاید پہنچ نہ سکے. مگر سال گزشتہ اشرا پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرا نظریہ غلط تھا، اور مومنین میں گجرات اردو سمجھنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، اور میرا بیان اور میری بات ان تک پہنچی ہے، اور اسی لیے مہدی باپو نے بارہا اصرار کیا اور اس اشرے کو میں نے قبول کیا. اس سال میں نے بہت سخت موضوع اپنے اعتبار سے لے لیا ہے،
مگر اسی امید پر لیا ہے کہ آپ چونکہ آبزرو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ نفع اور نقصان کا سودا کرتے ہیں اور آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وقت نے اس دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہم عقل و خرد کی وادی میں قدم زن ہو کے وزڈم پاور کا استعمال کر کے اپنی بدھی کا پریوگ کر کے بدھیمانی کا ثبوت دے کر کربلا کے واقعات کو عقل و خرد کے آئینے میں پرکھا جا سکتا ہے۔ آج جس دور میں ہم قدم زن ہیں، جو میڈیا کا دور ہے، جو سیاست کا دور ہے، جو اقتصاد کا دور ہے، جس طریقے سے حالات حاضرہ آپ دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے حقائق کی تصویر ہو رہی ہے، کس طرح جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے، کس طرح ڈیکوریٹ کر کے خراب مال کو اچھا مال بنایا جا رہا ہے، کس طرح بدصورتی کو میک اپ کے آئینے میں سجایا جا رہا ہے۔ جس زمانے میں سیرتیں پس پش ڈال دی جائیں اور صورتوں کی تعریف ہونے لگے، ایسے زمانے میں کربلا کے شفاف چہروں کا پہچاننا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ کربلا کی تاریخ کا سمجھنا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے کہاں کہاں لغزشیں کی ہیں، تاریخ کے قلم نے کہاں کہاں اوچھاپن کیا ہے، تاریخ کا مورخ کس اعتبار سے حکومت کی طرفدار ہوا ہے، کس اعتبار سے اس نے عظمت آل محمد کو سمجھا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں اہل علم بھی تشریف فرما ہیں، باشعور لوگ بھی رہتے ہیں، اہل علم اور اہل تاریخ بھی رہتے ہیں، انہیں پڑھایا بھی جاتا ہے، انہیں سمجھایا بھی جاتا ہے، ان تک دین پہنچایا بھی جاتا ہے۔ دین پہنچانے کے اپنے اپنے راستے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے کام ہیں۔ میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، مگر ہر دینی تعلیم دینے والے کو اس قانون کو دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ ہمارا اصل ہدف ہے عظمت آل محمد۔ سب سے تھوڑا آپ اور آگے آ جائیں، بس یہ آخری گزارش ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ بس یہ دھیان رکھیے کہ سب سے اوپر جسے ہمیں رکھنا ہے وہ عظمت آل محمد ہے۔ جو شخص بھی عظمت آل محمد کا خیال رکھتے ہوئے باتیں ہم سے کہے، اس کی بات قابل قبول ہے، اور جو شخص بھی اپنے نظریے سے عظمت آل محمد کی توہین کرے، ہم اس کے نظریے کو نہیں مانیں گے، چاہے بہت بڑا امامہ سر پہ ہو، چاہے بہت لمبی قبا پہنے ہو، چاہے بہت بڑا کلاس ٹیچر ہو، چاہے وہ کھلے میدان میں درس دیتا ہو یا بند کمروں میں درس دیتا ہو۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ بند کمروں میں بھی اور کھلے میدان میں بھی، مدرسوں میں بھی اور یونیورسٹیوں میں بھی جو پڑھایا جا رہا ہے وہ عظمت آل محمد کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر عظمت آل محمد کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اگر عظمت آل محمد کے خلاف ہے تو یہ نہ کہیے گا کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، بھئی یہ دیکھیے گا کہ کہیں نطفے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کہیں فکر و نظر سے بہکا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کسی زمانے میں کسی اور پالے میں تو نہیں تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آغوش خلافت میں پل کے بڑا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت و ثروت کی چکا چوند نے اسے اندھیرے میں رکھ دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شہرت کے حصول میں قلم چل رہا ہے۔ جب آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ چینلوں پہ جھوٹ پروسا جا رہا ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اچھے خاصے ملک کے امن کے ماحول کو دہشت گردی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں
کہ فساد کرنے والے لوگ جو بیان دے رہے ہیں انہیں چھوڑا جا رہا ہے، دھارمک بھاوناؤں کو ابھارا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں بھی اگر ہم نے عقل و خرد کے ناخن نہ لیے، شعور بیدار نہ کیا، ضمیر بیدار نہ کیا، بصیرت و بصارت سے کام نہ لیا اور دشمن شناسی ہم نے نہ پیدا کی، تو یقین جانیے یہ سازشوں کا طوفان ہمارے استھتو اور ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اگر ہمیں اپنا استھتو بچانا ہے، اپنا وجود بچانا ہے، تو پھر علم و ہنر کا سہارا لینا پڑے گا، عقل و بدھیمانی کا ثبوت دینا پڑے گا، شعور و بصیرت سے کام لینا پڑے گا، تب جا کے ہم اس دور میں جی سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں غور کیجئے گا، وہ نظام ولایت جسے پیغمبر اسلام نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں، نمازیوں کے مجمع میں امت تک من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے پہنچایا تھا، یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے، نبی کی وفات سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے، مگر آپ بتائیے 50 سال کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بنی امیہ، توجہ سے جملہ سنیے، وہ بنی امیہ جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے، اور وہ آل محمد جس نے اپنے لہو کو اسلام کی رگوں میں پلا کے جوان کیا تھا، ان کا قتل عام کر کے انہیں باغی کہا جانے لگا۔ 11 ہجری سے 61 ہجری کے ان 50 برسوں میں کیسے کوئی توجہ، کیسے کوئی دین کے ذمہ دار کو باغی کہہ سکتا ہے، دین کے غداروں کو دین کا حاکم کہہ سکتا ہے؟ امت نے کیسے قبول کر لیا، سماج نے کیسے قبول کر لیا؟ یہ بات اگر میں آپ کو 2001 میں سمجھاتا تو شاید مشکل ہو جاتا، مگر 2022 میں میرے لیے سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ میرے لفظوں پہ توجہ کیجئے گا، آپ محسوس کیجئے، یہ وہ درد دل ہے جس میں کرا بھی نہیں سکتا ہوں اور لفظوں کی آماجگاہ سے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں، اس لیے اشارے کنایوں میں بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو مہربانی ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پھر بھی جو یہاں نہ سمجھے وہ میرے پاس آئے، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اپنی بات پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، اور میں آپ تک اپنی باتیں پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ سوچئے کہ کس طریقے سے بنی امیہ جو اسلام کے سگے دشمن تھے، ہے نا، بدترین دشمن تھے، انہی کے لوگوں کو تخت حکومت پر جگہ مل گئی، اور وہ آل محمد جنہوں نے لہو پلا کے اسلام کو بچایا، اسلام کو بڑھایا، انہیں کیا کہا گیا کربلا کے میدان کے بعد قافلے والوں کو؟ یہ باغی ہیں، نعوذ باللہ دین کے غدار ہیں، نعوذ باللہ امام کے خلاف انہوں نے خروج کیا۔ یہ کیسے انقلاب آ گیا؟ ایک لفظ کہوں، جس حسین کو لوگوں نے پشت رسول پر بھی دیکھا، رسول کے کاندھے پر بھی دیکھا، نبی نے اپنے کاندھے پہ سوار بھی کیا، صحابی نے سواری کی تعریف بھی کی، نبی نے روک کے سواری کی تعریف کے بجائے سواروں کی تعریف بھی کی، یا کیا ہو گیا اس امت کے لوگوں کو کہ جس نے نواسے کو نبی کے ساتھ دیکھا مگر پھر بھی نہ مانا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کو جانتے نہیں تھے، تاریخ کا جملہ سنیے، ایسا نہیں کہ نبی کو جانتے نہیں تھے، نبی کو پہچانتے نہیں تھے، نبی کو مانتے نہیں تھے۔ تاریخ کربلا میں یہ جملے دلیل ہے کہ حسین کو پہچانتے تھے یا جانتے تھے۔ غور کیجئے گا تاریخ کیا کہتی ہے۔ پسر سعد نے جب تیر انداز تیر چلانے لگے حسین ابن علی پر، تو تیر چلا رہے تھے تو پسر سعد نے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، پسر سعد نے کہا خیال سے تیر برسانا، کہیں اس رہوار کو تیر نہ لگ جائے جس پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول کا گھوڑا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ رسول کا گھوڑا ہے۔ اس گدھے کو یہ تو پتا ہے کہ رسول کا گھوڑا کون ہے، یہ نہیں پتا دوش رسول کا سوار کون ہے۔ آپ بتائیے، ان جانوروں کو یہ تو پتا ہے کہ رسول کی سواری کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ رسول کا سوار کون ہے، دوش رسول کا سوار کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین کو جانتے بھی تھے، حسین کو پہچانتے بھی تھے، بس مشکل یہ ہے کہ حسین کو مانتے نہیں تھے۔
دیکھیے غور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین کو جانتے بھی تھے, حسین کو پہچانتے بھی تھے, پر حسین کو مانتے نہیں تھے. جب جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے, تو مانتے کیوں نہیں تھے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جب جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے. آپ کہیں گے کیسے جانتے تھے؟ جانتے تھے. جب امام نے پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, کیا میں نے حلال محمدی کو حرام محمدی کو حلال کیا؟ تو کیا کہا تھا کہنے والے نے؟ حسین بغضا لابیک, ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. جملہ یاد آ گیا؟ سن لیجیے, ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اور یہ حدیث بین الفریقین متفق ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے, تقوی ہے, تمہارا بغض و عناد کفر ہے اور نفاق ہے. کہنے والے نے کیا کہا؟ علی کے بغض میں ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ پاپی کوئی اور نہیں ہے, علی سے بغض رکھنے والا ہے. اب امت خود فیصلہ کرے کہ قاتلان حسین کافر بھی ہیں, منافق بھی ہیں, فاسق بھی ہیں. اب امت بتائے کہ کیا کوئی کافر و فاسق و منافق رضی اللہ ہوگا یا لعنت اللہ ہوگا؟ ہم نہیں کہیں گے کہ لعنت اللہ ہے. ان کا کردار بتائے گا کہ لعنت اللہ ہے, ان کا اقرار بتائے گا کہ لعنت اللہ ہے, ان کا نظریہ بتائے گا کہ لعنت اللہ کون ہے. میرے جو آپ نے غور کیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حسین کو جانتے بھی ہیں, لوگ حسین کو پہچانتے بھی ہیں, پر حسین کو مانتے کیوں نہیں, حسین کی مانتے کیوں نہیں؟ کہا جب دولت سامنے نظر آتی ہے, شہرت سامنے نظر آتی ہے, عزت سامنے نظر آتی ہے, اپنی انا سامنے نظر آتی ہے, تو پھر حسین کو جانتے ہوئے بھی, پہچانتے ہوئے بھی, مانتے ہوئے بھی, جانتے ہوئے بھی, پہچانتے ہوئے بھی مانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ماننے پہ جب آؤ گے تو کبھی دولت قربان کرنا پڑے گی, کبھی انم کا صنم گرانا پڑے گا, کبھی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑے گا, کبھی تمناؤں کو روندنا پڑے گا, تب جا کے حسین کو ماننے کا ثبوت دینا پڑے گا. ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ ماننا یہ ہے کہ ہمیں مجلسوں کو مجلسوں سے ٹکرانا نہیں ہے, ہمیں عزاداری کو عزاداری سے ٹکرانا نہیں ہے, ہمیں بیانات حسینیہ کو حسینیہ سے ٹکرانا نہیں ہے. کیوں ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ جب حسین کو جانتے بھی ہیں, حسین کو پہچانتے بھی ہیں, جب مجلسوں کی عظمتوں کو جانتے بھی ہیں, پھر ہم تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی تو انا کا صنم ہے جو روک رہا ہے, کوئی تو میں ہے جو روک رہی ہے, کوئی تو تکبر ہے جو روک رہا ہے, کوئی تو غرور ہے جو روک رہا ہے. چاہے وہ عوام کی شان کے لیے رکا جا رہا ہو, دولت کے حصول کے لیے رکا جا رہا ہو, اپنے نام و نمود کے لیے رکا جا رہا ہو, اپنی شہرت کے لیے رکا جا رہا ہو. یاد رکھنا حسینیت تکبر کا نام نہیں ہے, عین خلوص کا نام حسینیت ہے. حسین کو جانتے بھی ہیں, جب ہم حسین کو پہچانتے بھی ہیں, تو اب ہمارے لیے ضروری کہ ہم حسین کو مانیں. حسین کو ماننے کے لیے حسین کی ماننا ضروری ہے. میرے عزیز و روایت کے فقرے سن لیجئے تاکہ آپ کو ان مجلسوں کی عظمتوں کا مزید اندازہ ہو جائے. محسوس کیجئے ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام راوی سے غالباً سیاق روایت یہ کہ تم ایام اعزا میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا تجلسون و تحدثون, ہم سب بیٹھتے ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب اور مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں انا تلک المجالس احبھا, وہ مجلسیں جس میں تم بیٹھ کر ذکر آل محمد کرتے ہو, چھٹا آقا کہتا ہے کہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں, میں اسے پسند کرتا ہوں,
میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وَأَحْيُ أَمْرَنَا، اور جس مجلس میں بیٹھ کر تم ہمارے امر کا احیا کرتے ہو، ہماری باتوں کو پہنچاتے ہو، ہم نے جو شریعت کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں اس قربانیوں کو لوگوں تک بتاتے ہو، ہمارا دین پہنچاتے ہو، ہماری شریعت پہنچاتے ہو، وحی و الہام کے اجالوں کو دنیا تک پہنچاتے ہو، تو تم بیٹھے نہیں ہو، تمہارا بیٹھنا امام کو پسند ہے۔ اب بتائیے جب یہ مجلسیں معصوم کی پسند ہیں تو کوشش ہونا چاہیے کہ ان میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو، اور ہم اس محبوبیت کو، ٹھیک ہے اگر کثرت سے افراد ہیں اور ایک ہی وقت میں 2-4 مجلسیں ہو رہی ہیں اور ہم الگ الگ جا سکتے ہیں تو بالکل جانا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے کہ الگ الگ وقت میں رکھی جائیں، لیکن اگر وقت نہیں ہے اور حالات ایسے نہیں بنتے ہیں تو الگ الگ ہی شرکت کیجئے، مگر خیال رکھیے بس مطمئن نظر ایک ہونا چاہیے، نیت ایک ہونا چاہیے کہ ہم اپنا وقت حسین کے لیے رکھ رہے ہیں، کسی سے ٹکرانے کے لیے نہیں، ہم اپنا وقت حسین کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ تمنا کی ہے، یہ نیت کی ہے، تو نیتوں کا خالق اللہ ہے، وہ گوشہ چشم کو بھی جانتا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کو بھی جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے طوفان کو بھی جانتا ہے، ذہن میں آنے والے افکار کو بھی جانتا ہے، لبوں پہ آنے والے لفظوں کو بھی جانتا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ تمہارا خالق و مالک ہے، تم سے بہتر تم کو اگر وہ نہ جانے گا تو کون جانے گا، وہ تمہیں مکمل طور سے جانتا ہے۔ اس لیے چراغ خلوص کو لے کر محبت حسین کے آئینے میں فرش عزائے حسین پر آ جاؤ، اخلاص کے ساتھ آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے جملہ کہا تھا حسین ابن علی کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جہاں کثرت عمل نہیں دیکھا جاتا، حسن عمل دیکھا جاتا ہے۔ اگر کثرت عمل دیکھا جاتا تو حر نے کون سا کثرت عمل کیا تھا، اور حسن عمل کر کے آیا تھا، نتیجہ دنیا کو بتایا گیا کہ اگر حر جیسا انسان بھی باب حسین پر توبہ کے لیے آ جائے تو کریم آقا کرم فرما کے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علی۔ تاریخ اسلام کا ذرا سا مقدماتی طور سے وہ نقشہ کھینچ دوں 50 برسوں کا، تاکہ محسوس کیا جائے کہ جب امام سے بیعت طلب کی گئی ہے تو اس وقت کے حالات کیا ہیں۔ ظاہر جب تک ہم 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک ان 50 برسوں کو، اس نصف صدی کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارے لیے کربا سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 ہجری تک اسلام اپنی پوری آن بان شان و شوکت جاہ و حشم عظمت و کردار کے ساتھ سرزمین عرب پہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسلام اپنے پروں کو پھیلا چکا تھا، عالم انسانیت پر، عالم اسلامیت پر اسلام کی جامعیت پر ہماگیری ہو رہی تھی اور اسلام کے پیغامات عام کیے جا رہے تھے۔ پیغمبر اسلام وحی و الہام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں اور اپنے بیانات کو اللہ کے حکم سے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ وحی کا پہرا زبان پیغمبر پہ لگا ہوا ہے، اعمال و افعال و کردار کی ضمانت قدرت نے عصمت کے وجود کے ذریعے سے لے لی ہے۔ اب جو کچھ نبی کہیں گے وہ اللہ کے حکم سے کہیں گے، جو کچھ کریں گے وہ نبی اللہ کے حکم سے کریں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اس کے بعد اور بھی آیات اس قسم کی ہیں، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی سنت ہی تمہارے لیے حسن عمل ہے، بہترین نمونہ ہے نبی کی سنت۔ اس کا مطلب یہ کہ آیات ربانی کے ذریعے سے اسلام پہنچایا جا رہا تھا۔ اور کیجئے گا 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے آئین و اصول پیغمبر نے بنائے تھے، اللہ کے حکم سے بنائے تھے۔ اس اسلام کو جس طرح سے نوک پلک درست کیے گئے تھے، اس میں علم کا بول بالا رکھا تھا، تقوی کا عنوان رکھا تھا، اخلاص کا عمل رکھا تھا، اور نتیجے میں عقیدہ اور عمل مل کے اسلام کے یہ دونوں بازوؤں کے ساتھ اسلام آگے بڑھ رہا تھا۔ مصیبت ہوئی 11 ہجری میں، ادھر جملہ سنیے، ادھر شعور کی آنکھ بند ہوئی، ادھر امت شور مچانے چلی گئی۔
نہیں توجہ کیا آپ نے؟ غدیر شعور کا نام ہے، غدیر کے مقابل میں جہاں خلافت سجائی گئی وہ شور کا نام ہے، اس لیے کہ عصمت کے سائے میں جو ولایت عطا ہو اسے شعور کہتے ہیں۔ گناہ گاروں کے مجمع میں کسی کو منتخب کیا جائے تو شور کہا جاتا ہے۔ لہذا شعور اور شعور اور شور میں ایک عینی کا فرق ہے۔ جس قوم کے پاس عین ہے وہی باشعور ہے، اور جس کے پاس عین نہیں ہے گر گیا وہ بے شعور قوم ہے۔ غور فرمائیے گا۔ تو شعور کا جنازہ رکھا ہوا ہے امت جس منزل پر۔ ہم ایک جملہ اور کہہ دوں، نبی نے اپنے آخری وقت میں بھی یہ کہا کہ ایتونی بقلم و دوات، مجھے قلم اور دوات لاؤ، میں ایسا نوشتہ لکھ دوں جس سے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اس کا جواب کیا دیا ایک صاحب نے؟ انا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، انا ھذا الرجل لیحجر، یہ شخص، نبی بھی نہیں کہا، انا ھذا الرجل، یہ مرد یعنی پیغمبر، لیحجر، ہذیان بک رہا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے یہ نبی کی شان میں ان لفظوں کا استعمال کرنے والا گستاخ نبی ہے کہ نہیں؟ میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ شخص گستاخ نبی ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ مسلمانوں، گستاخ نبی کی کیا سزا ہے؟ کاش یہ آج کے اچھے والے نئے والے مسلمان نبی کی بز میں اس وقت ہوتے جب نبی قلم مانگ رہے تھے اور ایک بندہ بدتمیزی کر رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا۔ اگر یہ اس وقت ہوتے تو سر قلم کر دیتے کہ نہیں؟ یہ اس وقت ہوتے تو سر قلم کر دیتے کہ نہیں؟ خیر اس وقت یہ نہیں تھے، اس لیے انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ہے کیا۔ ہم کسی شدت پسندی کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں جسموں کے نقصان پہنچانے سے ترقی نہیں ملتی ہے، روحوں کے نکھارنے سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جسموں پہ چوٹ نہیں کی جاتی، ہمارے یہاں روح کو سنوارنے کا مرحلہ ہے۔ یقیناً نبی کی شان میں گستاخی کرنا ایک جرم ہے جسے شریف آدمی نہیں کرتا، جسے اچھی نسل کے لوگ نہیں کرتے، جسے پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے۔ اب جہالت جن کا مقدر ہو، بد نسلی جن کا معیار ہو، جنہیں بولنا نہ آتا ہو، اگر وہ الٹی سیدھی باتیں کریں تو پھر مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، مگر ہاں اتنا ضرور سمجھیے کہ گستاخی ہوئی کہ نہیں نبی کی شان میں بعد میں پوچھوں گا، اور موقع ملے تو قیامت میں دیکھ لینا کہ اس کے ہم بھی دیکھیں گے اور تمہیں بھی دیکھیں گے کہ تم گستاخ نبی کو وہاں کیا سزا دلواتے ہو۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں حکومت ہوگی نا عدل کی، وہاں کی بات ہوگی۔ آج میرا جملہ واضح ہو تو کیا سزا ہے گستاخ نبی کی، کیا ہونا چاہیے؟ ہم جب سختی کے قائل نہیں ہیں، شدت کے قائل نہیں ہیں تو کیا ہے؟ آؤ نبی سے پوچھیں نا، علی سے پوچھیں نا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ غور کیجئے گا، ایک شخص ہے، شاعر ہے، مدینے میں وارد ہوا، اس نے نبی کی توہین کرنا شروع کی، ہجو، ایک لفظ ہجو کیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی کی شان میں الٹے سیدھے شعر کہنے لگا۔ جیسے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے نبی کا مذاق اڑانے لگا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اصحاب پیغمبر نے اسے دیکھا اور جیسے ہی سنا کہ اصحاب پیغمبر نے کہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فوراً اسے پکڑ کے نبی رحمت کے قریب لائے، اور لانے کے بعد کہا یا نبی اللہ، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ ہجو کر رہا تھا، الٹے سیدھے شعر آپ کے خلاف پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا اس شخص کی زبان کاٹ دی جائے۔ کون ہے؟ میری پوری بات جب تک مکمل نہ ہو، اہل میڈیا سے گزارش ہے کہ اسے مکمل نہ سمجھیں، پوری بات سن لیں پھر کوئی بیان جاری کریں۔ نبی نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ کون ہے؟ توجہ، کون ہے جو نبی کے کلمات کو سمجھ کر، نہیں توجہ کیا آپ نے، کون ہے جو نبی کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کو سمجھ کر گستاخ رسول کی زبان کاٹ دے؟ اب جنہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا
انہیں نبی کی بات کیسے سمجھ آتی؟ سب پیچھے ہٹ گئے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا، مگر جو نبی کے لب و لہجے سے واقف تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں اس کی زبان کاٹتا ہوں۔ کہا یا علی جاؤ تم اس کی زبان کاٹ دو۔ علی نے اس شخص کو لیا، حجرے میں گئے، اس کی زبان کاٹنے کا انتظام کیا، 3000 درہم اسے دیے، ایک رہوار دیا، ایک تلوار دی، اور اس کے کہا کہ جا یہاں سے تیزی سے چلا جا کہ اصحاب محمد تجھے قتل کر دیں، اصحاب نبی تجھے مار دیں، مگر یہ یاد رکھنا یہ انعام یہ اکرام اس نبی کی طرف سے ہے جس کی شان میں تو گستاخی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، جس کی شان میں تو گستاخی کر رہا تھا۔ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں، ان کا اخلاق کریمانہ ہے، لہٰذا یہ تھیلی لے، درہم کی تھیلی لے، تو مسافر ہے، دور سے آیا ہوگا، یہ رہوار لے جا، دور سے آیا ہے تو راستے میں نقصانات ہوں گے، یہ تلوار لے جا۔ نبی تیرے عیال کی پرورش بھی کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، تیرے سفر کے لیے، راہ سفر کے لیے تجھے گھوڑا دے رہے ہیں، دشمنوں سے بچانے کے لیے تجھے تلوار دے رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں لے کے جا۔ یہ نکلا، ادھر سے یہ نکلا، ادھر علی واپس آئے، یا علی کاٹ دی آپ نے زبان؟ کہاں ہاں کاٹ دی۔ اب اصحاب نبی کہنے لگے یا نبی اللہ علی نے کہاں زبان کاٹی؟ اور 3000 درہم اس کو دی، تلوار بھی دی، رہوار بھی دیا، آپ نے کہا تھا اس کی زبان کاٹیں، علی نے آپ کے حکم کی نعوذ باللہ نافرمانی کی ہے، آپ نے اس کی نبی نے آپ نے حکم دیا تھا، علی نے آپ کی بات نہ مانی۔ پیغمبر مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا یا علی تم ہی معمہ حل کر دو، یہ امت مشکل میں ہے، تم ہی مشکل کشائی کر دو۔ یہ امت مشکل میں ہے، آپ ہی مشکل کشائی کر دیں، آپ ہی اسے کچھ بتا دیں۔ نبی نے فرمایا ہے آپ بتائیے کہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا؟ علی خاموش ہے، خاموشی کی حکمت عملی ملاحظہ فرمائیے۔ علی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جواب علی نہیں دیں گے، جواب وہ خود آ کے دے گا جسے علی نے رہا کیا ہے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، علی کچھ دیر خاموش رہے، خاموشی کے بعد ابھی تاریخ نے یہ لکھا کہ ابھی اصحاب اعتراض کر رہے تھے، نبی پوچھ رہے تھے، مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ دیکھا وہی شخص جسے 3000 درہم دیے تھے، ایک گھوڑا دیا تھا، ایک تلوار دی تھی، وہ لوٹ کے واپس آیا، نبی کی خدمت میں بیٹھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا نبی اللہ میں نے آپ کی مدح سرائی کے لیے ایک قصیدہ کہا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، یا نبی اللہ میں نے آپ کی مدح کے لیے ایک قصیدہ کہا ہے۔ پیغمبر نے کہا قصیدہ سناؤ۔ اب اس نے نبی کی مدحت شروع کی، نبی کا قصیدہ شروع کیا، نبی کا ترانہ شروع کیا، نبی کی تعریف و توصیف بیان کرنے لگا۔ علی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا یا نبی اللہ اب آپ بتائیں میں نے اس کی زبان کاٹی یا نہیں؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، میں نے اس کی زبان کاٹی یا نہیں؟ میرے عزیزوں گوشت کے لوتھڑے کو کاٹ دینا سزا نہیں ہے، نظریات کو تبدیل کر دینا حقیقی سزا۔ نظریات کو تبدیل کر دینا، افکار کو بدل دینا، کردار میں تبدیلی پیدا کرنا، سوچ بدل دینا، وچار بدل دینا، وچار دھارا بدل دینا۔ کاش امت مسلمہ نے صحیح کتابوں میں غلط باتیں نہ لکھی ہوتی تو آج امت میں نبی کا چرچا مدح و ثنائی کے ساتھ ہوتا، 10 سیٹانک ورسز نہ لکھی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خامیاں اور خرابیاں ان کتابوں سے بھی پیدا ہوئی ہیں جو ملوکیت کے زیر سایہ لکھی ہیں، جو حکومتوں کے تلوے چاٹ چاٹ کر لکھی گئی ہیں، جو بنی امیہ کی محبت میں لکھی گئی ہیں۔ بچاؤ ان کتابوں کو، نکالو ان کتابوں سے خرافات کو، تاکہ ایک سچا مذہب، سچا دین، سچی دین کی حقیقت دنیا کے سامنے آ سکے۔ اگر امت تک پیغام حق پہنچانا چاہتے ہو تو پہلے خود باطل سے رکو، تب جا کے تم کائنات تک حق پہنچا سکتے۔ میرے عزیزوں وقت کی ضرورت ہے کہ ہم حق بات ممبروں سے بیان کریں، حق کا پرچم بلند کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور حقائق علم کے چراغ جلائیں۔ حکمت کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ مجھے کیوبا کے لیڈر کا ایک جملہ یاد آتا ہے جو تحریک چلا رہا تھا، انقلاب کر رہا تھا، انقلاب کی آواز بلند کر رہا تھا۔ اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، میرے تو غور کیجیے گا، کاش میں آپ کو سمجھا جاؤں، اور جو اس جملے کو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ، اور جو نہ سمجھیں بس خدا ہی سمجھے کہ وہ سمجھ جائیں۔ توجہ کیجئے گا، کیوبا کا لیڈر بڑا عجیب جملہ کہتا ہے، اور یہ سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور اپنی زندگی میں ڈھالنے کی بات ہے۔ کیوبا کا لیڈر کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو بھی
قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر سے سنیے، میں نے ان لوگوں کو بھی قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو حق کے لیے لڑ نہیں رہے تھے، باطل سے مقابلہ نہیں کر رہے تھے. کیوں مقابلہ نہیں کر رہے تھے؟ کہ کہیں مار نہ دیے جائیں. میرا جملہ واضح ہو جاتا، کہیں ہم مر نہ جائیں. اس ڈر سے خاموش بیٹھے تھے، اس ڈر سے قیام نہیں کر رہے تھے. مجھے بتاؤ، اس ڈر سے لوگ اٹھتے نہیں کہ کہیں مار نہ دیے جائیں، تو کیا مارے نہیں جائیں گے؟ کیا لباس موت زیب تن نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا کفن پہننا نہیں پڑے گا؟ کیا قبرستانوں کی خاموشی میں آرام نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ جب مرنا ہے تو یاد رکھیے گا، ذلت کی زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے عزت کی موت کو گلے لگا. حق کے لیے کھڑے ہو، حق کے لیے لڑو، حق کے لیے مر مٹو. جہاں باطل کو دیکھو وہاں مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. یاد رکھنا، ظلم سہنے سے بھی، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کہ ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے تلواروں پہ سیکل کر لو، ہتھیاروں کو سجا لو، افراد کو اکٹھا کر لو، فوج کشی کرو، لشکر کشی کرو. نہیں میرے عزیزوں، ملک عزیز میں نہ تمہیں تلواروں کی ضرورت ہے، نہ تمہیں فوج کی ضرورت ہے، نہ تمہیں لشکر کی ضرورت ہے، نہ تمہیں عسکر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ملک عزیز میں لڑائی تلوار کی نہیں ہے، کردار کی لڑائی ہے. ملک عزیز میں جھگڑا تلوار کا نہیں ہے، کردار کا ہے. ملک عزیز میں جھگڑا بے ایمانی سے ایمان کا ہے، کرپشن سے جھگڑا ہے، لٹیروں سے جھگڑا ہے، ملک کو بیچنے والوں سے جھگڑا ہے، ملک کی آبرو کو خطرے میں ڈالنے والوں سے جھگڑا ہے. اگر جھگڑا ہے تو کردار کا ہے، اور یہ کردار کا جھگڑا ہے جسے با کردار لوگ ہی جیت سکتے ہیں. لہذا کردار اپنا اتنا عالی کر لو کہ کسی دنی اور پست کو تم تک پہنچنے کی جرأت نہ ہو سکے. علم حاصل کرو گے تو جہالت کو بولنے کی ہمت نہ ہوگی. اکنومیکل پاور میں مضبوط ہو جاؤ گے تو لٹیروں کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی. اپنے سماج میں ڈاکٹر مسیحا بن جائے گا تو لٹیرے ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اپنے سماج میں ایماندار انجینئر بناؤ گے تو ایسے پل ملک میں بنیں گے کہ انسانیت چلے نیچے دب کے مر نہ جائے. جہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن عام ہو چکا ہے، ہر مرحلے میں بے ایمانی عام ہو چکی ہے، جہاں رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے، جہاں نفرت کی مسموم فضائیں چلائی جا رہی ہیں، جہاں بے ایمانی کا بول بالا ہو رہا ہے، جہاں جھوٹ اور کس بیانی کا دور دورہ ہو چکا ہے، جہاں جھوٹ پنپ رہا ہو وہاں سچوں کی ضرورت ہے، صادقین کی ضرورت ہے. جہاں کرپشن عام ہو وہاں ایمانداروں کی ضرورت ہے. جہاں رشوت خور پیدا ہو رہے ہوں اس سماج میں اچھے لیڈروں کی ضرورت ہے. جہاں تھالی کے بینگن کبھی ادھر لڑک رہے ہوں کبھی ادھر لڑک رہے ہوں اس سماج میں استقامت پسند افراد کی ضرورت ہے. جہاں قیادتیں اپنے وجود کو بیچنے پہ آمادہ ہو رہی ہوں وہاں ایک قائد و لیڈر کا ہونا ضروری ہے جو ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے حق و حقانیت کا اعلان کر سکے. ملک عزیز کی اس مسموم فضا کو اگر اور زہرآلود بناؤ گے تو فساد پیدا ہوگا. وکاس کرنا ہے تو وناش کے وش کو ختم کر کے تریاق تقسیم کرنا پڑے گا. محبتیں اجاگر کرنا چاہتے ہو تو نفرتوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا. یاد رکھ پتھر کا جواب پتھر سے دو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے. پتھر کا جواب پھول سے دو گے ہم بھی دیکھیں گے کہ بدترین لوگ کیسے نہیں سدھرتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لقمہ حلال گلوں سے اتارو، حرام کی طرف آمادہ نہ ہو، اس لیے کہ حرام خوری شیعت میں جائز نہیں ہے. میں کسی اور شریعت کی بات نہیں کرتا، میں شریعت اسلام کی بات کرتا ہوں، میں دین کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں حرام خوری جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں رشوت خوری جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں برائیاں کرنا جائز نہیں ہے. اور ہر سماج یہی چاہتا ہے کہ یہ سماج کرپشن سے پاک ہو جائے. یہ سماج کوشش کیجیے. اور حالات اگر بدل جائے، حالات اگر کرپشن میں، اور کرپشن دیکھیے کس حد تک کرپشن، غور کریں گے آپ. ایک واقعہ، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک اسکول میں پرنسپل نے حکم دیا کہ بچوں کی تصویر کھینچنی ہے
تصویر کھینچنے والے کو بلایا جائے۔ تصویر کھینچنے والا آیا کیمرہ لے کے، اس نے کہا پرتی بچہ ایک بچے کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضور 20 روپے۔ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 10 روپے دیں گے پرتی بچے پہ، ہم آپ کو، پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 10 روپے دیں گے، آپ جو ہے کل آئیے گا اور بچوں کی تصویر، اتنے بچے ہیں کچھ تو کنسیشن ہونا چاہیے نا۔ اور بارگیننگ کی عادت تو ہر سماج میں ہے، چھجائی کے اہل علم کا سماج، اور آپ سے بہتر بارگیننگ کے مسائل سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ تو ہر طرح کے لوگوں کا سامنا آپ کے ساتھ پڑتا ہے، تو آپ بارگیننگ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 20 روپے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے ہم 10 روپے آپ دیجئے گا۔ پرنسپل نے کلاس ٹیچر کو بلایا اور کلاس ٹیچر کو بلا کے کہا کہ کل بچوں سے کہنا کہ 20 روپے لائیں، ان کا فوٹو کھینچے گا۔ کتنے پہ طے ہوا؟ اس سے کتنا مانگا؟ کلاس ٹیچر بھی اسی اسکول کا تھا، اسکول میں گیا، کلاس میں گیا، بچوں سے کہا کل 50 روپے لانا۔ پرنسپل صاحب نے منگائے ہیں، فوٹو کھینچے گا۔ بچہ بھی اتنا ہونہار، گھر پہنچا، اماں سے کہا 100 روپے منگائے ہیں، کلاس ٹیچر صاحب نے تصویر کھینچے گی۔ اماں بھی انہی کی اماں ٹھہری، انہوں نے شوہر نامدار کے آنے کا انتظار کیا۔ جب محترم موصوف گھر پر آئے کہا 200 روپے منگائے ہیں، تصویر کھینچے گی۔ اب باپ تو باپ ہے، محنت سے کمانے والے آدمی کو تو جھٹکا لگتا ہی ہے۔ اس نے کہا 200 روپے کی ایک تصویر؟ کہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اچھا وہ یہ نہیں کہا کہ مہنگائی ڈائن ڈس رہی ہے، مہنگائی کہاں بڑھ رہی ہے؟ فالتو والی بات ہے، بڑھ رہی مہنگائی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خیر میرا ٹاپک چونکہ اکنامک نہیں ہے، اقتصاد نہیں ہے، اس لیے میں مہنگائی پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال شوہر، اور ظاہر ہے دیکھیے ایک جملہ اور سمجھ لیجیے، یہ شوہر جو کہیں قابو میں نہیں آتا، جو کہیں قابو میں نہیں آتا وہ یہی قابو میں آتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 200 روپے لے لوں۔ یہ 200 روپے باپ کی جیب سے چلے، کتنا کرپشن نظر آیا۔ جہاں ماں کی آغوش سے گہوارے علم تک سارے کرپٹ ہو جائیں، اب ایک جملہ کہہ دوں، جہاں پڑھا لکھا سماج کرپشن میں ملوث ہے تو جاہلوں سے آپ کون سی ایمانداری کی امید رکھتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ اس لیے یہ اصل جنگ، کون حکومت پہ بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، کون ووٹ لے کر آیا ہے کون نہیں لے کر آیا، کس کی کون سی پارٹی، کس کا کون سا معیار ہے، یہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ کہ سماج بدترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں تعلیمی اداروں میں بے ایمانی سر چڑھ کے بول رہی ہے، وہاں یہ بتائیے کہ بے ایمان حلقوں میں کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کردار پر آنچ نہ آنے دیں، کردار اپنا بلند رکھیں، اس لیے کہ جنگ وہی جیتی جاتی ہے جو کرداروں کی جنگ۔ کسی نے لکھا تھا کسی ملک کے اسکول کے دروازے پہ یہ بات لکھی تھی کہ اگر کسی ملک کو برباد کرنا ہے تو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نقل کروانا عام کر دو۔ جب نقل کرنا عام ہو جائے گا تو علم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب نقل کر کے نقلی پڑھا لکھا آدمی پڑھا لکھا ہوگا تو گردے بیچنے کی دوائی دے گا، گردے سدھارنے کی دوائی نہیں دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے میرے جو کربلا کا پیغام یہ ہے، بے ایمانی کا خاتمہ کیا جائے، ایماندار سماج کو رواج دیا جائے، ضمیر فروشوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، باضمیر لوگ دنیا میں آباد رہنے چاہیے، چوروں کو سزا ملنی چاہیے، ساہوکاروں کو احترام کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا جب تک تجارت کرنے والوں میں ایمانداری نہیں ہوگی، عبادت کرنے والوں میں خلوص نہیں ہوگا، مجلس کے پڑھنے والوں میں سعادت کے حصول کا جذبہ نہیں ہوگا، جب تک خطابت میں اخلاص نہیں ہوگا، عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، جب تک شاعری میں شعور نہیں ہوگا، تو پھر خاک شفا نیلام کی جائے گی۔
اگر شاعری میں شعور نہیں ہوگا تو خاک شفا نیلام کی جائے گی، جن ٹیبلوں پہ شراب رکھی ہوئی ہے وہاں بزم آل محمد سجائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اتنا شعور نہیں ہے کہ شراب کی سجی ہوئی ٹیبلوں پر ذکر آل محمد نہیں ہوتا، جہاں خاک شفا نیلام کی جائے وہاں ذکر آل محمد نہیں ہوتا۔ تو جب شاعر اپنا شعور بیچ دے گا، دولت کے حصول میں اتنا گر جائے گا، عظمت خاک شفا اس کے ذہن و قلب میں نہیں رہے گی، پھر بھی اگر یہ سماج اسی شاعر کو سنے گا، اسی کو سپورٹ کرے گا، ایسے ہی لوگوں کو لائک کرے گا، ایسے ہی لوگوں کو شیئر کرے گا، تو پھر مجھے بتاؤ بے ایمانوں کے ساتھ جڑنے سے کوئی عزادار نہیں کہلاتا، کوئی ایماندار نہیں کہلاتا، کوئی اچھا انسان نہیں کہلاتا۔ وہ لوگ جو مدحت آل محمد کے سوداگر ہو چکے ہیں، جو ساز و سرنگ پر مہوں کو پڑھ رہے ہیں، منقبتوں کو پڑھ رہے ہیں، ان گویوں سے بچو، ان کے لائک اور شیئر سے ایوائڈ کرو، تاکہ ایک اچھا سماج، حقیقی سماج اور مخلص عزادار اس سماج میں جنم لے سکیں اور ترقی کر کے آگے بڑھ سکیں۔ غلط کو بڑھاوا دینا بھی غلط ہے، ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، چوری کا ساتھ دینا بھی چوری ہے، برائی کا ساتھ دینا بھی برائی ہے۔ اگر مدحت آل محمد میوزک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو جتنا گناہگار وہ ہے اتنے ہی بڑے گناہگار آپ بھی ہیں۔ یہ امام حسین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فلم یغیر ما علیہ لا بقول ولا بفعل، اگر کوئی شخص اس بے ایمانی کی صورتحال کو تبدیل نہ کرے اور اپنے قول و فعل و عمل سے راضی رہے، فحقا علی اللہ ان یدخل مدخلہ، تو پروردگار کو حق حاصل ہے کہ ان بے ایمانوں کے ساتھ اسے بھی داخل کر دے۔ الراضی بفعل قوم کالداخل منہم، کسی قوم کے غنی، کسی قوم کے بدترین افعال سے راضی ہونا انسان کو اسی قوم کے ساتھ حشر کرتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ جتنا بڑا وہ مجرم ہے، مگر وہ مجرم تو دولت کما رہا ہے، شہرت کما رہا ہے، تم کیوں شب کی تاریکی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ حسینی معاشرہ بنانے کے لیے، حسینی سماج بنانے کے لیے یہ کڑوی کسیلی باتیں بہت ضروری ہیں۔ سمجھو حسین کو سمجھو۔ میرے عزیزوں، گجرات کے مونین بڑے بھولے بھالے اور سیدھے سادے ہیں، انہیں ممبروں سے بہکایا گیا ہے، انہیں کلاسوں کے نام پر ورگلایا گیا ہے، انہیں حقیقت اسلام سے دور رکھنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، شریعت سازی کے جرأت مندانہ جذبے ان کے اندر ابھارے جا رہے ہیں، یہ نافہمی اور ناسمجھی کے طور پر سارے اعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ ممبروں پہ بندر ناچتے رہیں گے اور قوم کا شعور بیچا جاتا رہے گا۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ جہالت سر چڑھ کے بولے گی۔ اب عقل و خرد کے دامن سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنایا جاتا جس نے آسانی سے دنیا بنا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ شعور کی بیداری ہے۔ اسے شعور ہونا چاہیے کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے تو دلیل کیا ہے، چھوڑ رہا ہے تو دلیل کیا ہے۔ جب تک کوئی دلیل نہ دے، نہ کسی عمل شرعی کو آپ ادا کر سکتے ہیں، نہ آپ منع کر سکتے ہیں۔ آپ کے مزاج کا نام شریعت نہیں ہے، آپ کی سوچ کا نام شریعت نہیں ہے، آپ کے سماج میں چلنے والی پرمپراؤں کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت کے اپنے اصول ہیں، اسناد المولا ما لم یعلم الیہ حرام۔ اگر کسی عمل کی نسبت آپ اللہ کی طرف دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں کیا ہے تو پھر آپ اس عمل کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے ہزاروں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بات بات پہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے، جبکہ قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے۔ بس جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے۔ ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس لیے کہ یہ اپنے کلام کو اللہ کا کلام بنا رہے ہیں، اپنے نظریے کو اللہ کا نظریہ بتا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، فلح کے غم پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، یقیناً نمودار ہوا، یقیناً غم کی بات ہے، یقیناً مسجدوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ورد زبا ہونا چاہیے، یقیناً قاتلان حسین پہ لعنت ہونا چاہیے، مگر شریعت سازی سے بچنا چاہیے، شریعت کے امور میں تداخل کرنے سے بچنا چاہیے۔ جب شریعت میں موجود ہے تصافحوا فإن المصافحة يذهب بها النفاق، مصافحہ کرو، مصافحہ کرنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ اور نماز کے بعد مصافحے کا استحباب وارد ہوا ہے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مصافحہ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہیے؟
اچھا صرف نماز کے بعد نہیں کرنا چاہیے، باقی ہر جگہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنی شریعت بنا لی ہے، اپنا مزاج بنا لی ہے، پرمپراؤں سے باہر نکلو۔ شریعت سازی سب سے بڑا جرم ہے۔ کربلا ہوئی ہی اس لیے ہے، یزید کیا نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ یزیدی فوج کیا روزے نہیں رکھ رہی تھی؟ کربلا میں حسین کے قاتل حافظان قرآن بھی تھے، عابد شب زندہ دار بھی تھے، نمازیں پڑھنے والے بھی تھے، پھر حسین ان سے کیوں لڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ نظام ولایت کو نہیں مانتے تھے، نظام ولایت کی پہچان نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے مقصد کا نام شریعت رکھ رہے تھے۔ یزید یہی تو چاہتا تھا کتوں سے کھیلنا اسلام میں جائز ہو جائے، ماں بہن کے ساتھ زناکاری اسلام میں جائز ہو جائے، چونکہ یزید شریعت کے ناجائز امور کو جائز کرنا چاہتا تھا، شریعت میں تداخل کرنا چاہتا تھا، شریعت سازی کر رہا تھا، شریعت بنا رہا تھا۔ اس لیے حسین ابن علی نے 72 کی قربانی دی۔ جب یزید کے خلاف حسین اس لیے اٹھے تھے کہ آپ شریعت بنا نہیں سکتے، تو کل یزید کو اجازت نہیں تھی شریعت بنانے کی، آج کسی اور کو ہوگی، اور وہ بھی بنام حسین شریعت بنائی جا رہی ہے، بعنوان حسین شریعت بنائی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، مصافحہ کرنا خوشی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو مصافحہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی سے رکنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں گلے ملنا خوشی ہے، مصافحہ کرنا خوشی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرور واجب ہے کریے، نہ کریے، مستحب ہے کریے، چاہے نہ کریے، کریں گے تو ثواب ملے گا، مگر اس کو ایسا سماج نہ بنا دیجئے کہ آنے والی 10 سال کے بعد نسلوں کو یہ معلوم ہونے لگے کہ مصافحہ حرام ہے، اور جو بھی دیکھنے لگے مصافحہ کرنے لگے اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے کہ آپ مصافحہ کرائیں۔ محرم میں مصافحہ نہیں کیا جاتا۔ یہ سماج کو تعلیمات آل محمد سے آشنا کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے مزاج سے شریعت نہیں چلائیں گے، جو حکم ربانی ہے وہی شریعت ہے، جو حکم معصوم ہے وہی شریعت ہے، جو نبی نے بتائی ہے وہی شریعت ہے۔ اگر آپ کا امام مجبوری میں آپ کے خلاف لب کشائی نہیں کر رہا ہے تو اس مجبور کو کمزور نہ جانو، وہ روز محشر خدا سے کہے گا کہ میری مجبوری کو تو جانتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، محراب منبر مجبور ہو سکتا ہے، خطیب منبر کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ محراب ممبر کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، خطیب ممبر کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ خطیب ممبر 3 محرم کو اپنا بوریا بستر بٹھا کے سمیٹ کے چلا جائے گا، مگر حقیقتیں بیان کرنے سے باز نہیں آئے گا، اسے حقیقت پہنچانی پڑے گی، اسے دین پہنچانا پڑے گا۔ اگر ہم ہی مصلحتوں کی چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، ہم ہی اگر ان لوگوں سے ڈر کے بیٹھ گئے تو پھر شریعت کا کیا ہوگا؟ پھر ممبر سے حسینی پیغام پہنچانے کا عمل کون انجام دے گا؟ اس لیے بابانگے دوہل یاد رکھیے، ہر وہ کام جو آپ کے سماج میں شریعت کے خلاف ہوگا اس کے خلاف لب کشائی کی جائے گی، جرأت مندانہ بیان دیا جائے گا، آپ کی اصلاح کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ کسی کو اچھا لگتا ہے تو اسے اچھا لگنا چاہیے، کسی کو برا لگتا ہے تو اسے برا لگتا رہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ آپ راضی ہوں گے کہ نہیں، ہمیں یہ فکر ہے کہ سیدہ راضی ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ حسین راضی ہے کہ نہیں۔ بس جب حسین ہم سے راضی ہیں تو حسینیت کا پرچار کرنا ضروری ہے، حسینی پیغام پہنچانا ضروری ہے، حسینی مقصد کی ترجمانی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے عصر حاضر کے حالات سے بچو۔ 11 ہجری میں آل محمد نے جس ولایت کا اعلان کیا تھا، نبی نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جس ولایت کا اعلان کیا تھا، اس ولایت کے خد و خال کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ نبی نے جس شریعت کو پہنچایا تھا اس شریعت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ شراب کے نشے میں ایک آدمی نماز صبح پڑھا دیتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے کہتا ہے 2 کہو تو صبح کی 2 اور پڑھا دو۔ اس مزاج سے نپٹنے کے لیے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی تھی، صبح کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی جا رہی تھی۔ یہ سارے کام شریعت میں تداخل تھے کہ نہیں، شریعت میں تبدیلی کری جا رہی تھی کہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، حسین کی لڑائی یزید سے نہیں تھی، یزید جیسوں سے تھی۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہا ہے حسین ابن علی نے ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کے خزانے ہیں، ومحبت الوحی، اور وہی جس کی دہلیز پہ نازل ہوتی ہے وہ ہم ہی ہیں، ومحل الرحمہ، اور رحمتیں جس دروازے پہ آتی ہیں ہم وہی اہل بیت
روایت ہیں اما بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہمارے ہی ذریعے سے پروردگار نے فتح و کامرانی عطا کی ہے، ہمارے ہی وجود میں خدا نے خاتم الانبیاء کو بھیجا ہے۔ فاما یزید فرجل فاسق فاجر، مگر یزید کون ہے؟ فسق و فجور کرنے والا ہے، کھلم کھلا گناہان کبیرہ کا انجام دینے والا ہے، محترم نفوس کا قاتل ہے۔ ایسا شخص جو محترم نفوس کا قاتل ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ایسے شخص سے حسین بیعت نہیں کرے گا۔ مطلب مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے جو اس کے جیسا ہوگا وہ اس کی بیعت کرے گا۔ اب کس کس نے اس کی بیعت کی ہے یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ کس کس نے اس کی بیعت کی ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ جس نے اس کی بیعت کی ہے وہ اس جیسا تھا۔ اگر اس جیسا نہ ہوتا تو بیعت کیوں کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھو کہ کن کرداروں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ جن کرداروں نے یزید کی بیعت کی ہے وہ کردار نہیں ہے، بد کردار ہے، اس لیے کہ کردار بد کردار کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین ابن علی نے بیعت کا انکار کیا اور کہا اب ہم دیکھیں گے، صبح ہونے دو، صبح کے اجالے میں بیعت کا معاملہ طے ہوگا، شب کی تاریکی میں بیعت نہیں کی جا سکتی، تاریخ کے فقرے ہیں۔ مروان نے کہا اگر آج حسین تیرے درمیان سے چلے گئے تو پھر کبھی واپس نہ آئیں گے۔ امام نے فرمایا ابن الزرقاء اتحدثنی بالموت، اے زن نیلگو چشم کی اولاد، اے زناکار ماں کے بیٹے، تو حسین ابن علی کو موت سے ڈرا رہا۔ مولا فرماتے ہیں الموت لنا عادہ والقتل لنا کرامہ، موت ہماری عادت ہے اور راہ خدا میں جان دے دینا ہمارے لیے باعث شرف، شہادت ہمارا مرتبہ ہے، ہماری بلندی ہے۔ بس میرے عزیزوں، حسین نے انکار بیعت کیا، بیت الشرف میں تشریف لائے، آل محمد نے کہ قافلے کو تیار کیا، مدینے سے قافلہ نکلنا چاہتا۔ فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، پوری کائنات میں فرش عزائے حسین بچھ گئی ہے۔ آل محمد کا قافلہ جنگلوں اور بیابانوں کا سفر کرتا ہوا، صحراؤں کی راہوں سے گزرتا ہوا سرزمین کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ دھوپ کی شدت جسے حسین برداشت کر رہے ہیں، راستوں کے پرخار وادیاں جسے حسین برداشت کر رہے ہیں، اسی عالم میں فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہوا۔ یہ فلک غم پہ چاند نہیں تھا، یہ زہرا کے گھر کے اجڑنے کی خبر لے کر آیا۔ تاریخ نے لکھا ہے، روایت کے فقرے ہیں کہ جب زینب نے یہ چاند دیکھا نا کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی، بھیا اس چاند میں کتنا درد دکھائی دے رہا ہے، بھیا یہ چاند فاطمہ کی کھیتی کی اجڑنے کا سامان لے کر آیا ہے، یہ چاند چاند نہیں ہے، علی اکبر کے چاند سے سینے پہ برچی کے پھل لگنے کی سنانی سنانے آیا ہے، یہ چاند چاند نہیں ہے، علی اصغر کی گلوئے مبارک کے حالے پر تیر سے شعبہ کے لگنے کی خبر دینے آیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے یہ چاند آل محمد نے بڑی غربت میں دیکھا ہے، بڑی مصیبتوں میں دیکھا ہے، سفر کے عالم میں دیکھا ہے۔ اس چاند کے دیکھنے سے آل محمد کا دل بیٹھا جا رہا تھا، بیویوں کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ہاں عزاداروں کیوں؟ اس لیے کہ یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، شہادتوں کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے کل آپ کے سامنے روایت عرض کی تھی کہ اگر آنکھ کی پلک پر تمہارا ایک قطرہ آنسو کا آ جائے نا تو اللہ گناہ بخش دیتا ہے، ذنوب العظام سخت ترین گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اگر یہی قطرہ تمہارے رخسار میں ڈھلک آئے نا تو تم پر آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ ان آنسوؤں کو عزیز نہ جانو، اس لیے کہ فاطمہ کا بڑا گھر کربلا میں رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادار و تاریخ نے لکھا ہے ادھر ماہ ازا کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، فاطمہ ٹوٹی ہوئی لہر چھوڑ کر ازا خانوں میں چلی جاتی ہے، سکینہ ازا خانوں میں چلی جاتی ہیں۔ روایتوں کے فقرے ہیں جب مومنین روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں دادی کاش یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے، میرا بابا کس طرح سے علی اصغر
اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کاش یہ رونے والے کربلا میں ہوتے۔ میرا بابا قبر علی اصغر پہ بیٹھ کے تنہا صبح کے قبر علی اصغر کو تر کر رہا تھا، کاش یہ رونے والی آنکھیں کربلا میں ہوتی۔ اے پھوپھی اماں، اے دادی اماں، ہم یوں شہید رکھ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ نظروں فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، عزاداری شروع ہو گئی۔ ہمارے گھر میں حسین مہمان بن کے آ گئے ہیں۔ عزاداروں، ہاں بڑی تمنا تھی، سال بھر سے دل میں کروٹیں یہی تھی، کب محرم آئے گا، کب محرم آئے گا۔ آپ یقین کیجئے شیعہ سماج میں، شیعہ برادری میں، شیعہ افراد میں، شیعہ قوم و قبیلے میں کسی چاند کی اتنی تمنا نہیں ہوتی جتنی تمنا ہمیں محرم کے چاند کی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک غریب الوطن کا احسان ہے ہم پر کہ جس نے اپنے وطن کو چھوڑ کے کربلا میں اپنی قربانیاں دی ہے نا، اس بے وطنی کا فیض یہ ہے کہ آج حسین کے نام پر ہر آدمی اپنے وطن کی طرف جاتا ہے۔ جس سے پوچھئے آپ اس شہر میں رہتے ہیں، وطن کیوں جا رہے ہیں؟ کہ جیسی عزاداری میرے وطن میں ہوتی، جیسی عزاداری میرے وطن میں ہوتی ہے ویسی عزاداری کہیں نہیں ہوتی، جیسی عزاداری میرے گاؤں میں ہوتی ہے کہیں گاؤں میں نہیں ہوتی۔ حد یہ ہے، میں نے لوگوں سے کہا زیارت پہ کیوں نہیں جاتے، کربلا کیوں نہیں جاتے؟ کہا مولانا چلے تو جاتے ہیں کربلا، مگر ایام عزا میں دل گھر میں لگا رہتا ہے۔ یہ نشین پہ علم سجے ہوں گے، ہمارے علم تیار ہو گئے ہوں گے، عزا خانہ تیار ہوا ہوگا، اب یہ مجلس ہو رہی ہوگی، اب یہ مجلس ہو رہی ہوگی، ہم دنیا کے کسی کونے میں رہیں مگر ہمارا مزاج اپنے وطن میں رہے۔ عزاداروں، ایک زمانہ ہو گیا، ہمیں ایک زمانہ ہو گیا مجلسیں پڑھتے ہوئے، گھر چھوڑے ہوئے، زمانہ ہو گیا گھر کا محرم کیے ہوئے، لیکن جب 8 محرم آتی ہے تو عباس کا علم وہیں کا یاد آتا ہے۔ جب 7 محرم ہوتی ہے تو جناب قاسم کی شہادت وہیں یاد آتی ہے۔ جب 9 محرم آتی ہے تو علی اصغر کے جھولا نکلنے کا تصور وہی جاتا ہے۔ دنیا کے کسی علاقے میں رہے مگر ذہن وطن میں رہتا ہے، یہ ایک بے وطن کا فیض ہے۔ میں تو وطن چھوڑ دوں گا مگر اپنے کسی شیعہ کو اپنے وطن سے دور نہ رہنے دوں گا، اگر دور ہو بھی گیا تو محرم میں وطن پر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس میرے عزیزوں، حسین ابن علی کا غم عظیم غم ہے، عظیم۔ فرزند رسول قافلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ روایت کے بڑے عجیب فکر میں چند جملے اور سن لیجیے، زحمت تمام۔ حسین ابن علی نے تیاری کی۔ اب روایت کہتی ہے حسین نانا کے مزار پہ گئے۔ نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ نانا قبر کا مجاور جا رہا ہے، نانا اب حسین مدینے میں نہیں رہے گا۔ حسین فریاد کر رہے ہیں، نانا کے مزار پہ فریاد کر چکے۔ تاریخ میں عجیب جملے لکھے، نانا کے مزار سے نکلے، جنت البقیع کا رخ کیا، ماں کی لحد کے قریب آئے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے دور سے ماں کی لحد دیکھی، دل بھر آیا، کلیجہ پکڑ لیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، حسین زمین پہ بیٹھ گئے۔ اب تاریخ نے لکھا حسین نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہے، دور سے ماں کی قبر دیکھ رہے ہیں۔ اب ماں اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا اور اپنی گھٹنیوں کے ذریعے سے دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ آپ نہیں سمجھے، جیسے گھر میں چھوٹا بچہ اپنی گھٹنیوں کے بل چلتا ہے نا، اپنی ماں کے قریب آتا ہے نا، ویسے 57 برس کا بوڑھا حسین اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے بچوں کی طرح دھیرے دھیرے چل کے قبر فاطمہ پر آئے۔ قبر فاطمہ سے حسین لپٹ گیا، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دے۔ اماں آپ کی قبر کا مجاور جا رہے، اماں یہ تربت چھوڑی تو نہیں جاتی، اماں یہ لہن چھوڑی تو نہیں جاتی۔
مگر حسین کو امت نے اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے نانا کا روزہ چھوڑنا پڑا، ماں کے لحد کو خیر بات کہنا پڑی۔ لو ذرا آخری فقرے سن لیجیے زحمت تمام۔ روایت کہتی ہے حسین ابن علی بیت الشرف میں آئے، قافلہ سجا، ہماریاں تیار ہوئی۔ راوی کہتا میں نووارد، سہیل بن سعد غالباً راوی ہے، راوی کا نام، راوی کہتا میں نووارد مدینے میں آیا، میں نے سنا ہے کہ جان مدینہ آج مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، خوشبوئے مدینہ آج مدینے کے پھول کو چھوڑ کے جا رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ جان مدینہ کا احترام اہل مدینہ کیسے کرتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ جان مدینہ کو اہل مدینہ کیسے رخصت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، توجہ کیجیے گا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہماریاں سجی ہوئی ہیں، حسین کرسی صدارت پہ جلوہ افروز ہیں، بنی ہاشم کے جوان قطاریں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے، وہ کہتا میں نے دیکھا کہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی بیت الشرف سے برآمد ہوئی، ایک جوان آگے بڑھا، بی بی کا بازو تھاما، محمل کے قریب لایا، عزت سے محمل میں بٹھا دیا۔ کسی نے پوچھا یہ بی بی کون تھی، یہ جوان کون تھا؟ کہا یہ بی بی ام لیلہ تھی، یہ جوان علی اکبر تھا، اپنی ماں کو سوار کرنے گیا تھا، اپنی ماں کا احترام کر کے سوار کر رہا تھا۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، پھر بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی برآمد ہوئی، ایک 13 برس کا بچہ آگے بڑھا، ماں کا استقبال کیا، محمل کے قریب لایا، محمل میں بٹھایا، پوچھا یہ کون تھا؟ کہا یہ قاسم ابن حسن تھا، یہ یتیم حسن تھا، اپنی ماں، اپنی بیوہ ماں ام فروہ کو سوار کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت راوی کہتا ہے حسین کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ، ایک بی بی آتی ہے، ایک بندہ قطار سے نکلتا ہے، بی بی کو سوار کرا دیتا ہے۔ اب راوی کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، اب تک ایک بی بی آ رہی تھی، ایک جوان آتا تھا، بی بی کو سوار کرتا تھا، قطار میں کھڑا ہو جاتا تھا، اب میں نے عجیب منظر دیکھا، بیت الشرف کا دامن دروازہ کھلا، ایک بلند و بالا قد کی بی بی بیت الشرف سے برآمد ہوئی، اب تک حسین کرسی صدارت پہ بیٹھے تھے، بی بی کو آتے دیکھا، حسین کرسی صدارت چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، عباس تیزی سے دوڑے، نالین مبارک تھامنے لگے، سید سجاد میں ہاتھ تھامنے لگے، علی اکبر اور محمد استقبال کے لیے بڑھے، بنی ہاشم کے شہزادے غلاموں کی طرح بی بی کی طرف دوڑے، گردنوں کو جھکایا، ہاتھوں کو جوڑا، اے فاطمہ کی لخت جگر، اے علی کی بیٹی زینب، آپ کا استقبال بنی ہاشم کے شہزادے کر رہے ہیں۔ حسین قریب آئے، ہاتھ کو پکڑا، محمل میں بٹھایا، سجاد نے مہار تھامی، عباس نے نالین تھامی، اور محمد نے احترام، زینب محمل پہ سوار ہوئی، قافلہ مدینے سے چلا، یہی زینب 11 محرم ہے، بے کجاوا اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی فرات کی جانب، عباس آؤ میرا نالے، میری نالین تھم، اور محمد آؤ میرا استقبال کرو، اے بھیا حسین ہاتھوں سے سہارا دو، کوئی نہیں جو زینب کو سوار کرتا، گھر کی کنیز فضا آگے بڑھی، اے شہزادی کنیز حاضر ہے، عجب نہیں لاشِ شہداء تڑپیو، اے شہزادی موت نے مجبور کر دیا، ورنہ یہ غلام خدمت کے لیے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔